عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر بچپن کی تربیت پختہ ہوتی ہے۔ فرمایا اکثر لوگ بچپن میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں، حالانکہ بچپن میں ہی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ جیسی عادت ڈالی جاتی ہے وہ اخیر زندگی تک رہتی ہے، اور یہی وقت ہے اخلاق کی درستگی کا اور خیالات کی پختگی کا۔ چنانچہ اول سے ماں باپ میں رہتا ہے اور ان کو ماں باپ سمجھتا ہے، تو اگر بعد میں کوئی شک ڈالے، خواہ کتنے ہی لوگ شک ڈالنے والے ہوں، تو کبھی شک نہ ہوگا۔ بچپن کا علم ایسا پختہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا الا ماشاء اللہ۔ بڑی اہم بات فرمائی گئی۔ عام طور پر لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور یہی خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، پھر کیا ہوا اگر یہ جھوٹ بول لیتا ہے، پھر کیا ہوا اگر یہ کام کرتا ہے۔ حالانکہ بچپن کی بات 55 تک جاتی ہے، بچپن کی بات 55 تک جاتی ہے، یعنی 55 سال کی عمر تک، بلکہ اس سے زیادہ تک بچپن کی بات ہوتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، ان کو بچپن سے ہی عادت ڈالیں سچ بولنے کی، عادت ڈالیں ایثار کی، ہمدردی کی، اچھے اخلاق کی۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جب بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا کہو۔ حالانکہ 7 سال کی عمر میں وہ نابالغ ہوتے ہیں، اور وہ اگر نماز پڑھیں گے بھی تو ماں باپ کے ڈر سے پڑھیں گے، اللہ کے ڈر سے تو نہیں پڑھیں گے۔ وہ نماز ماں باپ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے تو نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہمارے قرآن کریم کی درسگاہوں میں جو بچے قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں یا چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، تو استاد ان کو نماز کی مشق کراتے ہیں، اور وہ اپنی درسگاہوں میں ہی ان کو نماز پڑھواتے ہیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ تو وہ بعض اوقات سجدے میں گئے ہوئے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میرا استاد تو نہیں مجھے دیکھ رہا، اور جب یہ ہو کہ استاد نہیں دیکھ رہا تو بعض اوقات نماز چھوڑ کر بھاگ بھی جاتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنیاں بھی مارتے ہیں، ٹانگیں بھی مارتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا گیا بھی جیسا بھی ہے نماز تو پڑھواؤ، کیونکہ آج یہ نماز جو ہے وہ دکھلاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی، اور پھر عبادت بن جائے گی، پھر طبیعت بن جائے گی۔ آج تو یہ دکھلاوے کی نماز ہے، ماں باپ کو دکھانے کے لیے بچہ نماز پڑھ رہا ہے، استاد کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن پھر یہ اس کی عادت بن جائے گی، پھر یہ نماز پڑھنے لگ جائے گا، اور جو ہی بالغ ہوگا اب پڑھے گا تو عبادت بن جائے گی، اور پھر پڑھتا رہے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضا بن جائے گا، جیسے کھانا کھائے بغیر چین نہیں، نماز پڑھے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو آپ دیکھیے بچپن کی تربیت کیا فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے بچوں سے آنکھیں بند نہ کریں۔ اگر آج بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، خدا نخواستہ بچہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو شوق پڑ گیا گانے سننے کا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہو کر گانے نہیں سنے گا۔ نہیں، بڑا ہو کر اس سے زیادہ سنے گا، یہ بچپن کی عادت پکی ہو جائے گی اس کو۔ آج تو کوئی بات نہیں، اگر فلمیں دیکھ لیتا ہے، ڈرامے دیکھ لیتا ہے، ہم اس کو خود لگا دیتے ہیں موبائل میں دیکھتا رہے۔ نہیں، آج جو آپ عادت ڈال دیں گے یہی آگے پکی ہوگی۔ اس لیے کئی حضرات اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر ساتھ مسجد میں لاتے۔ اب آخر یہ جو فرمایا گیا کہ جب نماز کی صف بندی ہو تو آگے مرد ہونے چاہیے بالغ، اس کے بعد پیچھے بچے ہونے چاہیے، پھر عورتیں ہونی چاہیے۔ تو بچوں کی جو صف کی جگہ بتائی گئی ہے وہ اس لیے بتائی گئی ہے نا تاکہ بچوں کو نماز کے لیے لایا جائے، ورنہ پھر یہ ضرورت کیا تھی کہ یہ مسئلہ بتایا جاتا کہ بچوں نے کھڑے کہاں ہونا ہے۔
اور یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہو رہی ہے بچوں کی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے۔ اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، ابھی چند دن پہلے ہم نے پڑھی، رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھی ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر سوال ڈالتے تھے تاکہ ان میں غور و فکر، سوچ و بچار کی عادت بھی ہو اور پھر جواب دینے اور بات کرنے کا حوصلہ بھی ہو۔ تو فرمایا ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ آپ نے دیکھا نا یہ موسم خزاں میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، جہاں درختوں نیچے پتے ہی پتے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی جنگلوں میں درخت ہوتا ہوگا، کوئی دیہاتوں میں، گاؤں میں کوئی درخت ہوں گے ایسے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں کون سا درخت ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، مگر وہ ابھی بچے اور چھوٹے تھے۔ والد موجود تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کون سا درخت ہے، کون سا درخت ہے میں سمجھ گیا، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ تربیت ہے نا، آج تو چھوٹے بڑے بننے کی کوشش میں ہے، حالانکہ چھوٹوں کو چھوٹا رہنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ درخت بتاؤ جس کے پتے نہیں گرتے۔ مجھے پتہ چل گیا وہ کون سا درخت ہے، مگر میں بولا نہیں کیونکہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بتا دیں وہ کون سا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ اور پہلے یہ لفظ بھی فرمایا کہ وہ درخت جو جس کے پتے نہیں گرتے وہ مسلمان کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان کی طرح ہے، وہ درخت مسلمان کے مشابہ ہے، مسلمان کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا ہے؟ سب صحابہ چپ رہے تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ تجربہ کر لیں کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے۔ اب یہ کھجور کے درخت کو حضور نے کہا یہ مسلمان کی طرح ہے، میرے اور آپ کی طرح، بھی ہمارے اور آپ کے اور ان کے درمیان کیا وجہ تشبیہ ہے؟ تو وہ بھی علماء نے بیان فرمایا کھجور کا درخت ایسا ہے کہ جس کی ہر چیز کام آتی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، اس کی جڑیں ہوں، اس کے تنے ہوں، اس کے پتے ہوں، اس کا پھل ہو، جو بھی اس کا جز ہے، اس کی گٹھلیاں ہوں، کو ہر چیز کسی نہ کسی کام ضرور آتی ہے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، اس کے پتے بیکار نہیں، اس کی جڑیں بیکار نہیں، اس کے ٹہنیاں بیکار نہیں، اس کی گٹھلیاں بیکار نہیں، گٹھلیاں کام آتی ہیں۔ تو جس طرح اس کا ہر جز نفع مند ہے، مومن اور مسلمان بھی سر سے پاؤں تک امت کے لیے نفع مند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس درخت کے پتے نہیں گرتے، مسلمان کی کوئی دعا نہیں گرتی، اس کی ہر دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں، یہ وجہ تشبیہ ہے۔ آپ کی اور میری کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، فرق صرف اتنا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی صورتیں مختلف ہیں۔ بعض اوقات تو جو مانگا وہی اللہ دے دیتے ہیں، اور اگر وہ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ کے علم میں میرے اور آپ کے لیے بہتر نہیں تو اللہ وہ نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، جو مانگا وہ بھی اور اس سے بہتر بھی، تو اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ آخرت میں بندہ جب اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا کئی چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس پر اجر ثواب ہوگا، نعمتیں ملیں گی، اللہ یہ کس چیز کا بدلہ؟ اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی۔ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی۔ تو دعا ضائع کوئی نہیں جاتی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا میں ہر دعا قبول کرتا ہوں، تو مانگا کرو، کوئی مانگنا ضائع نہیں جاتا۔ آدمی کہتے ہیں میں مانگ رہا ہوں مجھے چیز تو نہیں مل رہی، وہ چیز تمہارے لیے دنیا میں بہتر نہیں ہوگی،
عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مانگتے رہا کرو، مانگنا ضائع نہیں جاتا، یا دنیا میں مل جائے گا یا آخرت میں مل جائے گا، اور آخرت میں زیادہ ضرورت ہوگی۔ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ مسلمان کی طرح ہے یہ درخت، جیسے یہ درخت کے پتے نہیں گرتے، مسلمان کی دعا بھی نہیں گرتی، اس کی کوئی دعا ضائع اور بیکار نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے گھر آ کر اپنے ابا جی کو کہا، ابا جی جب حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا میں سمجھ گیا تھا کھجور کا درخت ہے، میرے دل میں یہی آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے تو نے پھر بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا اور بولا کہ آپ موجود تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اب بڑوں کے ہوتے ہوئے میں بولتا تو حضور علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے اس موقع پر یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں تھا، تو بولتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ تجھے حضور علیہ السلام جواب میں دعا دیتے، خوش ہو کر حضور تجھے دعا دیتے، تو اس لیے اس موقع پر تجھے بولنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے کہ کس موقع پر بولنا ہے کس موقع پر نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ عجب ہے پورنوار خیر